شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 1 تفسیر۔ اس سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جسے اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل آپ کو 7 آسمانوں پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں کسی پیغمبر سے ہوئی۔ اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرہ المنتہی پر تشریف لے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر رات ہی رات میں آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس آیت میں اس سفر کے صرف پہلے حصے کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ آنے والے تذکرے سے اسی کا تعلق زیادہ تھا۔ البتہ سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورۃ نجم 27 13 تا 18 میں آیا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی آپ کو دکھائی گئی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں دکھایا گیا، کیونکہ یہ بات صحیح احادیث کے تو خلاف ہے ہی۔ قرآن کریم کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اگر یہ صرف ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، پھر اسے اپنی ایک نشانی قرار دینے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ آیت نمبر 3 تفسیر۔ حضرت نوح کی کشتی کا حوالہ خاص طور پر اس لیے دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے طوفان میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اسے یاد دلا کر فرمایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان لوگوں کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ آیت نمبر 5 تفسیر۔ جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا تھا، اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا تھا۔
जहां मुद्दत दराज तक वो इसकी गुलामी में जला वतनी की जिंदगी बसर करते रहे। इस आयत में उसी वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। आयत नंबर 6 तफसीर तकरीबन 70 साल तक बखत नस्ल की गुलामी में रहने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर इस तरह रहम फरमाया कि ईरान के बादशाह अखस्वेरस ने बाबल पर हमला करके उसे फतह कर ली। इस मौका पर उसे उन यहूदियों की हालत जार पर रहम आया और उसने उनको आज़ाद करके दोबारा फ़लस्तीन में बसा दी। इस तरह उनको दोबारा खुशहाली मिली और एक मुद्दत तक वो बड़ी तादाद में वहाँ आबाद रहे। मगर जब खुशहाली मिलने पर इन्होंने दोबारा बदएमालियों पर कमर बांधी तो वो दूसरा वाक़या पेश आया जिसका जिक्र अगली आयत में आ रहा है। आयत नंबर 7 तफसीर बाज़ हजरात ने तो कहा है कि इस दूसरे दुश्मन से मुराद एंटियोकस एपिफानियुस है, जिसने हजरत ईसा की तशरीफ आवरी से कुछ पहले दोबारा बीत अल मक़दस पर हमला करके यहूदियों का कत्ल आम किया था। और बाज़ हजरात ने कहा है कि इससे मुराद हजरत ईसा के रफ़ा आसमानी के बाद रूम के शाह तैतूस का हमला है। अगरचे बनी इसराइल पर मुख्तलिफ ज़मानों में बहुत से दुश्मन मुसल्लित रहे हैं, लेकिन उन दो दुश्मनों का जिक्र अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इसलिए फरमाया है कि उनके हमलों में इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और इनमें से पहला दुश्मन यानी बखत नसर उन पर उस वक्त मुसल्लित किया गया जब इन्होंने हजरत मूसा की शरीयत की खिलाफ वर्जी की, और दूसरा दुश्मन उस वक्त मुसल्लित किया गया जब इन्होंने हजरत ईसा की मुखालफत की। और आगे ये फरमाया गया है कि अगर तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक दोबारा किया जाएगा। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमे के खूबसूरत और ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया के भी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।